رات کے سناٹے میں ہوا مدھم سرگوشیوں کی طرح گونج رہی تھی۔ چاندنی پہاڑوں پر پڑتی تو یوں لگتا جیسے چاند خود زمین پر اتر آیا ہو۔ علی اور براؤنی ایک پرانے شکستہ دروازے کے سامنے کھڑے تھے جو خفیہ تہہ خانے کی طرف جاتا تھا۔ یہی ہے وہ جگہ، علی نے آہستہ سے کہا۔ دروازہ خود بہت چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندھیرا، ٹھنڈک اور ایک پراسرار خوشبو اندر سے آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ دیواروں پر پرانی تحریریں تھیں جو چمک رہی تھی، اور درمیان میں ایک میز تھا جس پر ایک نیلا کرسٹل رکھا تھا۔ علی نے کرسٹل کو ہاتھ لگایا۔ اچانک روشنی کی ایک شدید لہر پورے کمرے میں پھیل گئی۔ زمین تھر تھرا اٹھی، دیواریں حرکت کرنے لگیں اور ایک خفیہ دروازہ ظاہر ہوا۔ براؤنی نے دم ہلایا اور بونکا، جیسے کہنا چاہتا ہو ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ دروازے کے پیچھے ایک تنگ رائے داری تھی جس کے دونوں طرف جلتی ہوئی مشعلیں خود بخود روشن ہو گئیں۔ آگے ایک پتھر کا پل تھا جو ایک گہرے اور نیلے جھیل کے اوپر ملک تھا۔ پل کے پار ہی علی اور براؤنی ایک دائرے نما کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں دیواروں پر عجیب و غریب مخلوقات کی تصویریں تھیں۔ کمرے کے بیچ میں ایک ستون سے روشنی نکل رہی تھی اور ستون کے اوپر ایک جادوئی کمپاس ہوا میں ملحق تھا۔ یہی وہ کمپاس ہے جو ہمیں اسٹار لائٹ شہر لے جا سکتا ہے، انی نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن جو ہی علی نے کمپاس کو چھوا، ایک سایہ دیوار سے نکل آیا۔ یہ ایک شیڈو کیپر تھا جس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھی۔ صرف وہی جو دل میں روشنی رکھتا ہو اسے لے جا سکتا ہے۔ سایہ گرجا۔ براؤنی آگے بڑھا اور اپنی وفاداری سے سایہ کا دل پگھلا دیا۔ شیڈو کیپر نے سر جھکا کر کمپاس دینے کی اجازت دی۔ علی نے کمپاس پکڑا تو ستون سے ایک دروازہ کھلا جو چمکتی ہوئی روشنی میں بھرا ہوا تھا۔ دونوں اس دروازے سے گزرے اور سامنے ایک حیرت انگیز وادی آ گئی۔ یہ وادی جادوئی پھولوں، رنگین تتلیوں اور موسیقی سے گونج رہی تھی۔ یہ اسٹار لائٹ کا داخلی دروازہ تھا۔